لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجیں. عزیزان محترم، مجلس ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے کی ایک مجلس ہے. اسی حساب سے بہرحال آپ کی خدمت میں چند عرائض جو ہے وہ پیش کرنے ہیں. گفتگو بہرحال ایام فاطمیہ کے اس کافی محور ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ محور جسے قرآن کئی جگہ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے وہ گھر ہے. ایک گھر کیسا ہونا چاہیے. اور قرآن جو ہے وہ گھر کے اوپر بہت تاکید کر رہا ہے. 72 دفعہ قرآن میں بیت کا لفظ اپنے جمع کے ساتھ آیا ہے. خدا گھر کو جس طرح چاہتا ہے اس نے مختلف گھرانوں کا بھی ذکر کیا ہے. انبیاؤں کے گھر اور صالحین کے گھر کیسے ہونے چاہیے. اور یہ محور آج ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہرحال ہم بھی ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر گھر کی بہت اہمیت ہے. گھر در و دیوار سے نہیں بنتا، گھر افراد سے تشکیل ہوتا ہے. در و دیوار بہت اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، مگر افراد صحیح نہ ہوں تو وہ گھر کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. اس لیے جو افراد اچھے، اور افراد اچھے کیوں ہوں؟ کیونکہ بہرحال ایک معاشرے کو اچھے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بھی معاشرہ بغیر افراد کے نہیں چل سکتا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں صرف اکیلا اچھا ہو جاؤں تو بہت اچھا ہو جائے گا، معاشرہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسلام جو مذہب ہے وہ مدنی مذہب ہے. مدنی سے مراد یعنی شہر کا مذہب ہے، اجتماع کا مذہب ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ ایک صرف فرد کے لیے نہیں ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے اسکول آف تھاٹس کہہ لیں، یا آپ ایسے فرقوں کے اندر فرقے کہہ لیں آپ، یا ایسا کوئی گروہ کہہ لیں آپ، کہ جہاں پر صرف شخصیت کے اوپر زور دیا جائے. اسی کے لیے انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ صرف خود اچھا ہو. یا بہت سارے مذہب جو تحریف ہو گئے ہیں، یعنی اصل مذہب ایسے نہیں تھے، ہو گئے ہیں بہت سارے مذہب کہ جو انبیاء آئے تھے لیکن اب ان کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے. مطلب مسیحیت ہے جیسے کرسچینٹی، اب اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے صرف سنڈے کو چرچ جانا ہے، وہ بھی اب بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں، باقی کچھ بھی ہو کچھ بھی کرتے رہیں.
یا پھر آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہو آپ کو اس سے کیا، آپ جائیں اپنی عبادت کریں جائیں۔ اب یہ مذہب یا فرقہ یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے یہ صرف شخصیت محور ہے، یعنی بس تم اپنی فکر کرو، تمہیں اس سے کیا، برابر میں کیا ہے، تمہیں اس سے کیا، معاشرے میں کیا ہے۔ جبکہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ الہی جتنے بھی مذہب آئے کوئی بھی ایسے نہیں تھے، کیونکہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ہمارے وہ تھوڑے سے ہیں، اور ان اولو العزم پیغمبروں کو جب ابلاغ دیا گیا، تبلیغ کے لیے کہا گیا، جبکہ ہر نبی کا کام پیغام دینا تھا، میسج دینا تھا۔ کچھ انبیاؤں کی ڈیوٹی زیادہ سخت تھی، جس میں سے خود حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور خود ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ وہ ان کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ میسج پہنچا دو، ان کا کام تھا معاشرے کو تشکیل دو، ایک سوسائٹی کریٹ کی جائے۔ خوب سوسائٹی میں اب کس کس چیز کی ضرورت ہے، اسلام وہ ساری چیزوں کو لے کر پیش گیا۔ یعنی جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں تو نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، نبی سے یہ ارشاد ہوا کہ اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو برپا کرو۔ نماز نہیں کہ تم اکیلے جا کے تم نماز جا کے پڑھ لو، نہیں، قائم کرو۔ خوب قائم کرنے کے لیے خوب مسجد چاہیے، مؤذن چاہیے، آواز چاہیے، معاشرے میں لوگ چاہیے جو پیچھے نماز پڑھیں۔ خوب جب نماز پڑھیں گے تو پھر نجاست سے پاکیزگی چاہیے، صاف پانی چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، چیزیں حرام نہیں ہونی چاہیے، ذبح شرعی ہوں گی تو لیدر کی چیز آپ استعمال کریں گے، اور XYZ چیزیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ یعنی پھر بہت سارے دوسرے احکام اس کے ذیل کے اندر آٹومیٹکلی اپلائی کرنے پڑنا مجبوری ہے آپ کی۔ اب آپ نماز کیسے قائم کریں گے جب بہت ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں، اور جب آپ نماز قائم کریں گے تو جو چیزیں نماز سے روکتی ہیں ان کو بھی آپ کو روکنا ہے۔ تو یہ پھر آہستہ آہستہ، لیکن آج جو دنیا کا سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں اس طرف لے آیا ہے، کیا آپ اپنا کام کرو، آپ کو اس سے کیا، نہ آپ اپنی فکر کرو۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ذہن میں ڈالا گیا، دوسرا کہ حالات ایسے دنیا کے کر دیے جائیں کہ انسان صرف اپنی فکر کرے اسے۔ اب آپ ابھی جو پوزیشن ہے معاشرے کی ہمارے، وہ ابھی یہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں بھی کسی کو نصیحت نہیں کرتا، کیسے کرے؟ بچہ ابھی اتنا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے والد سے کہتا ہے آپ کو کیا پتہ، آپ کا زمانہ کوئی اور تھا، ابھی اینڈرائڈ موبائل کا زمانہ ہے۔ تو ابھی تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس چھوٹے بچے کو پتہ ہے کہ اینڈرائڈ موبائل کہاں سے آن ہوتا ہے اور آئی فون کہاں سے آن ہوتا ہے۔ وہ بلٹن آ رہا ہے اس کے ساتھ، بچے کے ساتھ یہ سسٹم بلٹن آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جب یہ حمل میں ہے تو ماں فون یوز کرتی ہے بہت زیادہ۔ وہ جان محترم ایسی ہے، جن علماؤں کی مائیں قرآن پڑھتی تھیں، زیارتیں پڑھتی تھیں، ان کے بچوں میں جب ذرا سا بھی شک آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ تربیت کہاں مشکل میں آئی ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے عالم دین کا کہ بچے نے کوئی غلطی کی، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کی ہوگی، تو انہوں نے بہت پریشان ہوئے، کہا کہ میں نے تو اپنے بچے کی تربیت ایسی نہیں کی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کوئی چیز آپ نے تربیت میں، کوئی کھانا کچھ؟ کہا نہیں۔ کہا جب یہ حمل میں تھا تب؟ تو انہیں یاد آیا کہ میں پھل کی دکان پہ گئی تھی اور پھل میں انار کے چکھنے کے لیے کہ انار میٹھا ہے یا نہیں ہے، تو میں نے سوئی جو ہے وہ انار کے اندر ڈالی تھی۔ سوئی میں کتنا انار لگا ہوگا، بس میں نے وہ چکھا تھا، یعنی اس کے میں نے پیسے نہیں دیے، مطلب اچھا نہیں ہوگا میں نے نہیں لیا۔ اس قطرہ بھی شاید نہ ہو، اس ایک قطرے کے اثرات یہ تھے کہ بچے سے کوئی غلطی ہو گئی، اور یہاں تو ٹھیلے پہ آپ پھل لینے جاؤ، چکھتے چکھتے ہی آدھا درجن تو چلا گیا، پھر بولتے نہیں مزے کا نہیں ہے، اچھا تول دو۔ اب جب تولتا ہے تو یہ حساب تھوڑی کرتے ہیں جو آپ کھا چکے ہیں، اب یہ لقمہ جو حرام آیا ہے خوب یہ اثرات دکھاتا ہے۔ آج جو معاشرے میں فقدان، پریشانی، مشکلات ہیں، یہ بچے کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے،
میں نے اس کی تربیت میں کہاں کمی چھوڑ دی ہے؟ تو عزیزان محترم، خوب یہ معاشرہ آہستہ آہستہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب بچہ لادین ہو گیا ہے. آنے والی نسل، جوان نسل، ابھی دیکھیں اس کے مسائل کیا ہیں. اسے دین کیا ہے اس کے لیے؟ مثلا وہ تو دین کی کیا بات، سب دین ٹھیک ہیں، سب صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، سب ٹھیک ہیں. خوب یہ سسٹم پہ لایا جا رہا ہے اور ایک اچھی بڑی تعداد کو لے آئے ہیں یہ لوگ. مطلب اور جو تھوڑا بہت دیندار لوگ ہیں یا دین ہے تو دین کی شکل ایسی کر دو کہ جو نارمل آدمی وہ دین سے دور ہو جائے. جو ہمارے لبرل آدمی ہے وہ بولتا بھی ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، ان کا کام کیا ہے. عزیزان محترم، اسلام مدنی مذہب ہے. یعنی جب اسلام آیا ہے تو اسلام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام جب آیا ہے تو ظاہر ہے وہی آپ کے سامنے نازل ہوتی ہے پیغمبر خدا پر. پھر پیغمبر خدا کو ابلاغ دیا جاتا ہے کہ بھئی جائیں آپ اور جا کر لوگوں کو یہ بیان کریں. اب جب لوگوں کو بیان کرنا ہے تو پھر معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، لوگ ہیں. جو عرب تھے جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانتے نہیں تھے اور انہیں آفر بھی بہت کی کہ بھئی آپ جو دل چاہے لے لیں، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، ہم آپ کو سب دینے کو تیار ہیں، مگر آپ ہمارے خداؤں کو برا نہیں کہیں. یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہمیں ڈسٹرب. اگر صرف اپنا دیکھنا ہوتا، اپنا گھر تو پیغمبر کو ابلاغ نہیں ہوتا. پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ سب کو تبلیغ کرو، جو غلط ہے اس کو روکا جائے. اس غلط کو روکنے کے لیے جو پہلی چیز مستحکم خود پیغمبر کی، اگر آپ زندگی تاریخ میں روشنی ڈالیں تو کیا تھی؟ کیسے ایک محبوب کبریا ہیں، بہترین اور معلم بشریت ہیں، سب سے افضل ہیں، پہلی مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود زمینی جو حقائق ہیں بشر کے اس کو پورا کر رہے ہیں، تقاضوں کو. اور وہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص کامیاب تب ہو سکتا ہے کہ جب اس کا گھر مستحکم ہو. اب اس حالات میں کہ جہاں پر مشکلات آسان نہیں تھی، اللہ ہمارے لیے بھی تاریخ پڑھ اگر بہت تیزی سے آگے نکل جاتے ہیں، آپ اس دور کے اندر دیکھیں گے جب خود رسول خدا اوپر جا کر غار حرا کے اندر جو ہے وہ تشریف فرماتے ہیں تو کون ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے؟ کہ ہم اور آنکھوں کو اپنے حساب سے پڑھتے ہیں. مجلس بھی ہمیں اپنی مرضی کی سننی ہوتی ہے، تاریخ بھی اپنی مرضی کی پڑھنی ہوتی ہے. خوب آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اسلام، کہ ایک ایسی ہستی کہ جس سے بہتر کوئی دنیا کے اندر ہستی نہیں ہے، اس ہستی کے لیے بھی پروردگار نے اس کے اطراف کو محکم رکھا ہے. کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ جب تک بیت گھر محکم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا. اس گھر محکم کرنے کے لیے جب ایک خاتون کا انتخاب کر رہا ہے، اسے خاتون کا انتخاب کیا گیا. وہ خاتون کتنی اسٹرانگ ہے کہ رات کی تاریکی میں جا کر اس غار میں رسول خدا کو کھانا تک پہنچا رہی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ کتنا یہ، اور اسی سسٹم کو توڑنے کی آج پوری کوشش ہے جو اینٹی، اچھا صرف مذہب نہیں، مطلب جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کا یہ کام ہے. اور جہاں قرآن جہاں ہے وہاں سب سے پہلے انہی گھروں کی بات کر رہا ہے. گھر کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہو. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہ فرعون کے دربار کے اندر پل بڑھ رہے ہیں، وہاں پر بھی ایک خاتون ہے جو توحید پرست ہے، جو اس اللہ کے ولی کی تربیت کر رہی ہے. یعنی کون سی چیز ہے جسے فوکس کر رہی ہیں قرآن کی آیتیں؟ کتنی مشکل ہے
کتنے کاہن ہیں یہودیوں کے بیت المقدس کے اندر عورت داخل نہیں ہو سکتی، اس حالات کے اندر حضرت مریم کی عفت اور پاک دامنی کو خدا محفوظ کر کر اس کے بطن سے ایک اللہ کا نبی جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ اسلام آپ کو، قرآن آپ کو دکھا رہا ہے عزیزان محترم۔ اب یہ جو اب سلسلہ ہے کہ یہ محکم ہو، جب رسول خدا آتے ہیں، رسول خدا اس بات کو ابلاغ کرتے ہیں تو اپنے اطراف کو محکم دیکھتے ہیں۔ جب جو بھی مشکل ہے، خود رسول خدا فرماتے تھے، ان کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کی جو ہے وہ درجات بلندی اور ان کی رفت اور بی بی کے لیے خود فرماتے ہیں کتنا گریا کرتے رہے۔ ازواج پیغمبر نے کہا رسول خدا کو کہ اب آپ کیوں اتنا گریا کرتے ہیں، وقت گزر گیا، بہت عرصہ ہو گیا۔ کہا کہ جب مجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتا تھا تب خدیجہ نے اپنی دولت سے میری مدد کی، جب کوئی مجھے سلام کا جواب یا میرے لیے مشکل پیدا کرتا تو میں جب گھر آتا اور خدیجہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو مجھے سکون ملتا تھا۔ وہ یہ بانڈنگ، یہ ریلیشن جسے اسلام بیان کر رہا ہے، یہ صدر اسلام سے ہے۔ یعنی ظاہر ہے رسول خدا کی کتنی بہترین حدیث ہے، خود فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے۔ ہم باہر سب اچھے ہیں، گھر میں کوئی اچھا نہیں۔ باہر سب سے آرام سے، ہمدردی سے، پیار سے، محبت سے، گھر آتے ہی چہرے کا رنگ اکڑ جاتا ہے، نمک بھی گھر کم لگتا ہے، کبھی چینی زیادہ لگتی ہے کھانے میں۔ وہ کیوں؟ جبکہ رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، اور تم سب میں سب سے بہتر اس معاملے میں میں ہوں۔ رسول خدا سے اچھا کوئی ہو۔ اب یہ گھر اتنا محکم تھا کہ ان عرب کی کتنی مشکلات تھیں، لوگوں نے رسول خدا کو کتنی اذیت کی، کتنا تکلیف دی، لہو لوہان کر دیا، مگر گھر استحکامت دکھا رہا۔ اگر گھر انسان کا بکھر جائے، گھر سے انسان کو سپورٹ نہ ملے، یا اس کو گھر مایا سکون نہ ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم، یہ آیات ہیں سورہ نور کی غالباً آیت ہے، پروردگار یہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ جو جوڑے بنائے ہیں، یہ کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بن سکو۔ اگر یہ گھر سکون کا باعث نہ ہو تو انسان گھر جائے گا نہیں جائے گا۔ آج کا سسٹم عزیزان محترم اسی سکون کو برباد کر رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا، آج ٹی وی ڈرامے، جتنی بھی چیزیں آپ اس کو ملٹی پلائی کرتے جائیں، ان سب کا اصل ہدف اس گھر کو توڑنا ہے۔ یہ گھر اگر بکھر جائے گا تو کوئی بھی نسل ایسی پیدا نہیں ہوگی کہ جو وقت کے امام کی نصرت کرے گی۔ ہم بعض اوقات معاشرے کی ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، جبکہ ہیں ضروری ہیں، سارے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے، لیکن اصل بیسک پرابلم کہاں ہے، جڑ کہاں ہے، جڑ مسئلے کی، اس جڑ کے لیے ہم بعض اوقات اتنا ڈیٹیل میں اترتے نہیں ہیں۔ اسلام اسی جڑ کو محفوظ کرنا چاہ رہا ہے۔ جب قرآن اس شجر طیبہ کی بات آتی ہے تو کیوں پروردگار کہتا ہے کہ شجر طیبہ کون ہے؟ کہ اس کا ستون جو ہے وہ استوار ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں، اس کے جو ہیں وہ پتے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، اس کی شاخیں جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ یہ شجر طیبہ ہے۔ شجر طیبہ کے لیے اس کا جو جڑ ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے وقت امام کے لیے کام کریں، وہ بزان محترم اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ گھر جو ہم نے تشکیل دے دیا ہے، جس کی بارک شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں، یا جو آگے اپنے اس گھر کو بنانا چاہتا ہے، وہ کیا ہدف رکھتا ہے اور کون ساری چیزیں اس کے ساتھ مسائل ہیں۔ وہ ہم اسی گھر کی طرف، یہ گھر کہ جو فاطمی گھر ہے، یہی گھر ہے۔ دیکھیں اس گھر نے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور جملہ کہ فرماتے تھے کہ یہ کوچہ بنی ہاشم کا گھر جو کہ ظاہراً کچی دیواروں کا گھر تھا،
مگر اس گھر نے کائنات کو کیا دیا؟ ایک علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین، زینب و کلثوم دیے۔ وہ بھی یہی تو گھر ہے کہ جس کی وجہ سے آج پوری انسانیت بچی ہوئی ہے۔ خوب اس گھر کی طرف، خوب اب یہ گھر کے اندر خوب کیا ہونا چاہیے؟ جانا تو موضوعات بہت سارے تھے میرے پاس بھی، لیکن معاشرے میں ابھی مشکلات صرف گھر کی ہیں۔ ہر گھر کی داستان ایک الگ ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ مسائل بھیجتے ہیں، مشکلات بھیجتے ہیں، ہم ظاہری طور پر مذہبی ہیں، ہم پریکٹیکل مذہبی نہیں ہیں۔ ہم اسلام کی ان تعلیمات کو سنتے ضرور ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے نا، ہم کھوکھلے ہو جاتے ہیں، بالکل اس شخص کی طرح۔ وہ دیکھیں، ایمان اور اعتقاد جو ہے نا، وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، وہ صرف زبان سے ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہے کہ میں ذکر کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اب یہ توبہ اور استغفار تب ہو کہ جب وہ گناہ کرتے وقت اس کے اعضاء و جوارح کانپنے لگے، جب اسے احساس ہو، ورنہ پھر آپ استغفار زبان سے پڑھتے رہیں، استغفار استغفار استغفار، بس تسبیح، اب تو تسبیح بھی ڈیجیٹل آ گئی ہے، وہ بھی پڑھتے رہیں، اور آپ کی نہ زبان گناہ سے روکے، نہ آنکھیں آپ کی گناہ سے روکیں، نہ آپ کا ذہن گناہ سے روکے، تو پھر آپ کی استغفار کیسی؟ اسی طرح بہت سارے معاملوں میں ہم اس رحمان کی رحمانیت کے مانتے تو ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی امپلیمنٹ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس شخص کی طرح کہ جو رات کی تاریکی میں مختلف طریقے سے واقعہ بیان ہوا ہے کہ پہاڑ سے گر گیا یا کسی بڑی سی عمارت سے نیچے گرا، اندھیرا تھا، تاریک تھی، پتہ نہیں تھی، پھنس گیا درمیان میں کسی ٹہنی میں، کسی چیز میں، اور کپڑے اس کے پھنس گئے۔ اس نے کہا پروردگار میری مدد کر، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ آواز آئی، جو لباس تمہارا پھنسا ہوا ہے اس کو کھول دو۔ اس نے کہا میں کھول دوں، میں تو نیچے گر جاؤں گا، میرے تو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھکارا مگر عمل نہیں کیا۔ صبح جب کچھ لوگ گزر رہے تھے تو کیا دیکھا؟ آدھے میٹر کے فاصلے پر شخص اپنے ہی لباس میں پھانسی میں مر گیا۔ جب آواز آئی کہ کھول دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یقین نہیں ہے۔ یقین، جبکہ خدا کہہ رہا ہے مجھ پہ یقین کرو۔ آغا عبداللہ فرماتے تھے کہ جب تمہاری زندگی میں سارے دروازے بند ہو جائیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ اب تم اس پر ڈیپینڈ کرو گے کہ جو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ خوب یہ انسان تبھی ہے کہ جو اس کو یقین ہو جائے گا کہ تو سب بند ہو گیا، اب وہ ہے کہ جو سارے دروازوں کو کھولے گا۔ لیکن کیا میں اس طرح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا؟ کیسے پڑھوں گا؟ ظاہر ہے میں اپنے اندر ایک کمزوری دیکھتا ہوں، ایک ضعف دیکھتا ہوں عقیدے کے وقت۔ میرا عقیدہ عملی تب ہے کہ جب میرے عمل میں نظر آئے، اور یہ تبھی نظر آئے گا کہ جب اس کی تربیت ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں ہر لمحے اس کو پروان چڑھایا جائے۔ عزیزان محترم، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آج آپ کے سامنے معاشرے میں جو مسائل ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ اقتصادی ہوں، ان سب کو اوور کم کرنے کے لیے افراد کی ضرورت ہے۔ افراد نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کریں گے کام؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج یہ افراد سب خراب ہیں، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی فلانا ہے، خوب یہ سب ہم میں سے ہیں، یہ باہر سے کوئی نہیں آیا، وہ اسی معاشرے نے لوگوں کی پروان چڑھائی۔ ذوالقرنین، اسکندر جسے کہتے ہیں، کتنی لمبی زندگی ہے، کہاں 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 گئے، وہ یاجوج ماجوج کو بھی جو قوم کو بچایا، وہ سب ذوالقرنین حضرت موسیٰ کی قوم کے پاس سے گزرے تو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہا کہ لوگ اتنے سکون میں، اتنے اطمینان میں ہیں۔ دیکھا تو ان کے گھروں کے صحن کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں۔ کہا یہ کس کی قبریں ہیں؟ کہا یہ ہمارے رشتہ دار جو مرتے ہیں ہم ان کو اپنے صحن میں دفنا دیتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تاکہ ہم روز دیکھتے رہیں کہ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ کہا تمہارے گھروں میں دیواریں کیوں نہیں ہیں؟ کہا کیونکہ ہمارے ہاں کوئی نہ چور ہے، نہ کوئی نقصان دینے والا ہے۔ تو کہا تمہارے ہاں کوئی حاکم بھی نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اعتقاد ایسا ہے۔
یہاں تو آدمی گھر والے پہ گھر والا بھروسہ نہیں کرتا، موبائل میں 4 پاسورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ والا بھی، انگوٹھے والا بھی، آنکھوں والا بھی، سب لگے ہوئے ہیں، یہ بند ہو جائے تو یہ نہ کھولے، یہ نہ کھولے تو یہ نہ کھولے. کیوں؟ بھروسہ نہیں. اندر سے چور، اندر کا چور باہر کہاں آئے گا؟ عزیزان محترم، خوب معاشرہ چاہیے. آج اعتراض کرنا، تنقید کرنا آسان ہے، لیکن کام کرنا مشکل ہے. وہ آج ہم اپنے معاشرے کی ارتقاء کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ پہلی چیز عزیزان محترم جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے. آج ہم نے اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں تعلیم و تربیت کا کیا ماحول ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے؟ کیا ہم نے کوئی سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے؟ وہ پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب یہ مصیبت بھی ہے، فائدہ بھی ہے، یہ موبائل نہیں تھا تو کم از کم لوگ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، محلے میں بیٹھتے تھے، کوئی بات سن لیتے تھے، کوئی نصیحت سن لیتے تھے. اب تو کوئی کسی کو اتنا بزی ہو گیا کہ کوئی سنتا نہیں ہے. ان حالات میں کہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ موبائل پھینک دیں یا توڑ دیں یا ٹیکنالوجی یوز نہ کریں، نہیں، اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہم کوئی سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گلی میں لوگوں کی تربیت ہو، ہمارے اپنے گھر کے اندر لوگوں کی تربیت ہو. کیا اس طرف ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے؟ اور اس ٹیکنالوجی کو کہ جو بہرحال اتنی حاوی ہوتی جا رہی ہے، اس میں ہمارا کتنا بڑا کردار ہے؟ اگر آپ خود اس ٹیکنالوجی میں نہیں آئیں گے تو جو ظاہر ہے جو دوسرا آئے گا وہ اپنی مرضی سے آئے گا. پھر آپ صرف استعمال کرنے والے ہیں، آپ بنانے والے نہیں ہیں. تو کیا آپ خود کچھ بنانے کا سوچ رہے ہیں ابھی تک؟ یا آپ نے محلے کے اندر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے کہ جو آپ کی اس نسل کو، بچوں کو فری میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سورس کوڈنگ، کوئی اور پلاننگ، کچھ اور سکھا رہا ہے کہ نہیں سکھا رہا؟ معاشرے کی ضرورت ہے جانے محترم. اب سب کچھ آن لائن ہے، ہر چیز آن لائن ہے، آپ بھاگ نہیں سکتے ان چیزوں سے. تو کیا اس دور کے اندر جب آپ صرف انسٹیٹیوٹ کے اندر ہے، اگر آپ نے خود بنایا ہوگا تو صرف آپ اس میں کورس نہیں سکھائیں گے بلکہ ساتھ میں تربیت بھی کریں گے کہ اس ٹول کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرو. اس ٹول سے کوئی ایسی چیز نہیں بناؤ. شہید مطہری اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی بہرحال جو بھی اس زمانے کے اندر بھی تھی، یہ ٹیکنالوجی بری نہیں ہے. جو خوب مثال بھی دیتے ہیں، خوب یہ جو جہاز ہے، خوب جہاز کو برا نہیں ہے. وہ یہی جہاز آپ کو مکہ مدینہ بھی لے کے جائے گا، یہی جہاز آپ کو کسی گناہ کرنے والی جگہ پہ بھی لے کے جائے گا. اصل مشکل آپ کی اپنی ہے کہ آپ اس سے فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں. کیمرہ برا نہیں ہے، کیمرہ آپ کی مجلس بھی دے سکتا ہے، آپ کے حرم کو بھی دکھا سکتا ہے، اور بھی چیزیں. لیکن اسی کیمرے سے اگر کوئی چیز غلط بنائے تو کیا کیمرہ برا ہے؟ نہیں، سافٹ ویئر برا اور اچھا ہوتا ہے. اگر اس سافٹ ویئر کو وائرس دور کر دیں تو یہ انسانیت کی فلاح دے گا. نیوکلیئر ٹیکنالوجی بری نہیں ہے. آج دنیا کے اندر انرجی کرائسس ہے، دنیا میں گیس کی شارٹیج ہے، پیٹرول اوپر نیچے ہو رہا ہے. خوب بجلی کہاں سے آئے گی؟ خوب ظاہر ہے آپ کتنا پیٹرول سے دیں گے، کتنا پانی سے دیں گے. خوب نیوکلیئر گو کے بہت مشکل سے بنا پاتے ہیں، لیکن اس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا اصل مقصد بہت چھوٹی سی چیز سے انرجی کو پورا کرنا ہے. لیکن اسی نیوکلیئر سے جاپان میں نیوکلیئر بوم مار دیا، انسانیت کو برباد کر دیا. ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، فون اچھا اور برا نہیں ہے. آپ نے اس کے اندر ڈالا ہوا کیا ہے؟ کیا آپ اس فون میں قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اس فون میں ہر روز صبح اٹھ کے دعائے عہد پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اس میں کوئی پڑھائی، کوئی ایجوکیشن کی چیز کرتے ہیں، یا صرف بیٹھ کر فیس بک، انسٹاگرام دیکھتے رہتے ہیں؟ فون برا نہیں ہے. وہ اسی طرح اصل یہ گھر تبھی بنے گا کہ جب آپ گھر میں افراد کی تربیت کریں گے. اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ اب آپ بہت اچھی کوشش ہوتی ہے، جوان لڑکے ملتے ہیں اور آپ کے محلے کے اور اس طرح ہر جگہ کے مولانا صاحب ہمیں مجلس کا ٹائم دیں اور پھر آگے والے ٹائم دیں. خوب دیکھیں، بہت اچھی بات ہے، آپ مجلس کرائیں، مجلسیں اور علماء سے بھی کرائیں. لیکن کیا آپ اس بھاگ دوڑ کے علاوہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اگلے سال تک اپنے محلے میں کوئی ایک ایسا ادارہ بنا لوں
کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بنا لوں، کوئی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر لوں، کوئی اپنے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بک ڈسٹریبیوٹ کر دوں، کوئی لائبریری بنا لوں، یہ کون سوچے گا؟ اب یہ ہم نہیں سوچیں گے تو باہر والے تھوڑی آپ کے محلے بارے میں سوچیں گے، آپ کو خود سوچنا ہے۔ آپ کے پاس ڈیٹا ہو کہ آپ کے محلے میں کتنے بچے اتنی ایج کے ہیں، کتنے بچے ایسے ایج کے ہیں، خوب ان کو ابھی سے تربیت کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی فائنینشلی کرائسس میں بہت اچھا پڑھ نہ سکتا، اس کو کتابیں فراہم کریں۔ ٹیلنٹ درمیان میں موجود ہوتا ہے، آپ اس کو اوپر لیول تک لے کر آئیں، اس کو انجینئر تک آگے تک لے کر، سب کس کی ذمہ داری ہے؟ عزیزان محترم، پھر ہم کہتے ہیں جی معاشرے میں یہ مسائل ہیں، فلانے یہ مسائل ہیں۔ خوب مسائل صرف مسائل کہہ کر حل نہیں ہوگا جب تک ہم گھر کو صحیح نہیں کریں گے۔ محمد والی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ آپ دیکھیں کہ یہ گھر خوب کتنا بہترین گھر ہے کہ یہاں پر اگر آپس میں بچوں کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ ملے گا تو کیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ تسبیح کے دانوں کو بکھیر دیتی ہیں، اور حسن اور حسین جو ہے وہ دانوں کو جو زیادہ اٹھائے گا وہ جو ہے اس کو ملے گا، لیکن دانے دونوں برابر اٹھتے ہیں۔ تربیت گھر کے اندر ہے۔ ایک اگر کچھ دے رہا ہے بڑا سائل کو تو دوسرا کہتا ہے میں بھی دوں گا، تیسرا کہتا ہے میں بھی دوں گا، وہ یہ تربیت ہے۔ قرآن کی پوری جو ہے وہ صورتیں انہی کے لیے اتر آئی ہیں۔ خوب کیا یہ تربیت ہم دے رہے ہیں بچے کو؟ کیا ہمارے گھر میں بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا صدقہ ایسے دینا ہے، خیرات ایسے دینا ہے، اللہ کی راہ میں ایسے دینا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ انفاق کا سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے یا نہیں، یا خود غرضی سکھائی جاتی ہے؟ وہ آج جو بچے کے اوپر کام ہو رہا ہے، اینیمیشن، ڈی سی کامکس، ڈزنی ورلڈ، مارول، یہ سب کیا ہے؟ وہ یہ خود غرض بنا رہے ہیں اس کو، یہ خود پرستی بنا رہے ہیں۔ اس اینیمیشن کارٹون کے ذریعے آج دیکھیں بچہ ہر چیز چھین رہا ہے، چھپٹ رہا ہے، پھینک رہا ہے، دوسرے کی بھی چھین لیتا ہے، اس کی بھی چھین لیتا ہے، باہر دیکھتا ہے وہ بھی چاہیے اس کو۔ کیا ہے یہ؟ دنیا پرستی، دنیا کی چیزیں سے سکھائی جا رہی ہیں۔ اب یہ بچہ کب یہ کہے گا کہ میں خود دے دوں؟ تربیت دیکھیں آپ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام امام حسین 50-56 سال ہے جب جو ہے وہ مدینہ سے جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب مدینہ کے حاکم نے امام کو بلایا بیعت کے لیے تو امام نے جہاں بہت سارے جملے کہے، اے ہاتھ منا ذلہ، یہ امام کا جملہ ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ کہا کہ جو زیادہ پڑھا نہیں جاتا۔ امام نے جب یہ کہا کہ ہمیں گوارا نہیں ہے یہ ساری چیزیں، ہم اس سے مبرہ ہیں، تو امام نے فرمایا کہ جس طہارت نے ہماری پرورش کی ہے وہ راضی نہیں ہے اس کام سے۔ یعنی اگر آپ اس کو عام جملوں میں ترجمہ کریں تو کہا ہماری والدہ راضی نہیں ہے اس کام سے۔ مولا آپ اپنی اتنی ایج ہو گئی ہے آپ کی، پھر بھی کہا نہیں ماں ضروری ہے۔ ماں نے تربیت ایسی کی ہے کہ حسین جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ماں کی تربیت ہے عزیزان محترم۔ استاد علی ہمارے فرماتے ہیں کہ ہم 2 ہفتے کے ایک کیمپ پر 17 سال سے لے کر 20 سال کے لڑکوں کو لے کر کیمپ پر گئے، تو ابھی کچھ گھنٹے گزرے تھے، دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا کونے میں رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ ہم نے اس کو دفتر بلایا، بولا کہ کیا بات ہے؟ پہلے تو شرمایا شرمندگی سے، بولا کیا بات ہے؟ کہا مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اس 17 سال کا لڑکے ہوتے تو مذاق اڑاتے ہیں کہ بھی چھوٹے بچے ہو تمہیں ماں یاد آ رہی ہے، لیکن جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آفرین ہو اس ماں پر جس نے ایسی تربیت کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی دور ہے ماں کو یاد کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ماں وہ بیس ہے سوسائٹی کی کہ جو ایک بچے کو چاہے وہ کسی گاؤں میں پیدا ہو اور کسان کا بیٹا ہو، اس کی تربیت ایسے کرتی ہے کہ وہ قاسم سلیمانی بن جاتا ہے۔ یہ ماں ہے۔
وہ ان ماؤں کو لوگ نہیں پہچانتے. یہ ماں کی تربیت ہے کہ اس مقام پر آ جائے ایک شخص کہ پوری دنیا اس کے نام سے گھبرانے لگ جائے. آج بھی شہید ہوئے سردار کو کتنا عرصہ ہو گیا, آج بھی انسٹاگرام قاسم سلیمانی کے نام سے گھبراتا ہے, فیس بک گھبراتا ہے. وہ ایسی کیا بات ہے؟ وہ کہا شخص ایسا ہے, مائیں گمنام ہے ایسی. شیخ انصاری خوب کتنے بڑے ہیں کہ جتنے بھی بڑے فقہا ہیں آج اس زمانے سے لے کر آس پاس کے, کہ سب شیخ انصاری کی اس محنت کا نتیجہ ہے. علم کسی نے لے لیا, سیاست آیت اللہ شیرازی نے لے لی, لیکن تقویٰ جو تھا شیخ انصاری کا ان کے ساتھ قبر میں چلا گیا. شیخ انصاری کی ماں دیس فل کی رہنے والی تھی. نجف جب آئیں اپنے بچے کے پاس بھی اور زیارت کرنے, تو جب عرب خواتین کو پتہ چلا کہ شیخ انصاری کی ماں ہے تو ہاتھوں کو چومنا شروع ہو گئی, بالکل عقیدت احترام. ماں پریشان ہو گئی, کہا بیٹے سے, کہا کہ یہ کیوں میرے ہاتھوں کو چوم رہی ہیں؟ بیٹے کی تربیت ایسی تھی کہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ میری وجہ سے چوم رہی ہیں. کہا ماں یہ اس لیے آپ کے ہاتھ چوم رہی ہیں کہ آپ دائم الوضو رہتی ہیں, آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں. تو ماں کہتی ہے بہت سارے لوگ تہجد پڑھتے ہیں, میرا ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں؟ کہا ماں اس لیے کہ آپ زیارت پہ آئی ہیں. وہ کہا بہت سارے لوگ زیارت پہ آئے ہیں, میرا ہی ہاتھ کیوں چوم رہی ہے؟ ماں بھی ان کی سخت تھی. جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا تو کہا ماں یہ میری وجہ سے چوم رہی ہے. کہا تمہاری وجہ سے کیوں چوم رہی ہیں؟ مگر تم کون ہو؟ تم اگر کوئی صرف بندہ خدا ہو, تمہارے اندر کیا ایسا خاص ہے؟ ماں کی تربیت تھی. عزیزان موت, یہ مائیں گمنام ہیں. اب ہم جس وطن میں خاص طور پہ جوانوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں, اگر چاہتے ہیں, ظاہر ہے جوان ہیں, آپ کو آنے والی زندگی میں اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہے, تو آپ اپنی آنے والی نسل کی ماں کو دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ ظاہر کیسا ہے, یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے. آج کل تو لوگ انسٹاگرام اور فیس بک پہ دیکھ کے ہی بس سب کچھ ہو جاتا ہے, جبکہ اس پہ بھی 6 فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. خوب آپ سیرت دیکھیں, آپ اس گھر کو دیکھیں کہ جہاں اس کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. تربیت اگر صحیح ہوئی ہوئی ہو تو انسان انحراف پہ نہیں جاتا. اگر ہم آج اپنے گھروں کو حفاظت کر لیں, جان محترم, دشمن کی پوری سازش ہے اس گھر کو توڑ دیا جائے. آج طلاق کا ریشیو معاشرے کے اندر, آج شادیاں جتنی تیزی سے ہوتی ہیں اتنی تیزی سے ٹوٹ جاتی ہیں, اور معاشرے کے اندر حرام تعلقات کا دکھانا, ٹی وی کے ذریعے سے غلط ریلیشن شپ کو عام کرنا, فلموں سب کیا ہے, یہ گھر برباد ہو جائے. دشمن اس نقطے پہ آ گیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے. امام خمینی جب انقلاب کی باتیں کرتے تھے اور انقلاب کی تیاری کر رہے تھے, انقلاب نہیں آیا تھا اس وقت, تو امام خمینی سے پوچھا خوب آپ کی فوج کہاں ہے, مطلب آپ کس کے بیس پر جو ہے وہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں؟ کہا میری فوج ماؤں کے گودوں میں ہے. تو یہی ہوا جب انقلاب آیا اور پھر اس کے بعد فوراً جنگ لگ گئی, تو اس جنگ میں کون بچے تھے؟ 13 سال 14 سال. کہاں سے آئے یہ بچے؟ کس نے کی ان کی تربیت؟ ماؤں نے. وہ طاہر بدن جو پروان چڑھاتے ہیں. عزیزان محترم, کو یہ گھر ہمیں یہی سکھا رہا ہے. اس گھر میں جو عناصر ہیں وہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر شامل کرنے میں. بہت زیادہ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا, آپ اتنے غور سے سن رہے تھے. مجھے البتہ اس ٹائم رستے میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ مجھے وہاں پڑھنی ہے مجلس. عزیزان محترم, بس میں خلاصہ سا اور آپ سے التماس سے دعا, اس گھر کے اندر جو کچھ عناصر ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے. یہ گھر میں ذکر ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کی, اس گھر میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے, اس گھر میں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے. خوب ہم بھی اپنے گھروں میں ان چیزوں کو رائج کریں اور گھروں کے اندر عبادت پہ خوش ہوں, عبادت پہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں, نماز اول وقت قائم کریں.
ایک دوسرے کا احترام کریں. ہو سکتا ہے آپ کے کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہو، بچوں کو نہ ظاہر کرنے دیں. بچوں معصوم ہیں، ان کی تربیت میں غلط چیزوں کو مت انسرٹ کریں. دیکھیں بچے کیا دیکھتے ہیں، ٹی وی میں کیا دیکھتے ہیں، کارٹون، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کیا پڑھ رہا، یہ پروڈکٹ ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر آج صحیح کام کیا تو کل یہ امام زمانہ کے کام آئے گا، ورنہ یہ امام زمانہ کے کام نہیں آئے گا. یہ تو پھر بس یہی ہے، گیم کھیلتا رہے گا بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. خود گھروں کے اندر عبادت پہلا عنصر ہے. کیسی عبادت ہے کہ خود پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے کہ ملائکہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری بارگاہ میں عبادت کر رہی ہے. کیسی عبادت ہے، اللہ اکبر. خوب ہم اس عبادت کی طرف، ہر نماز کے وقت میں ایک الگ رنگ ہے، نور جو بیوی کے گھر سے جو ہے وہ نکل رہا ہے. وہ گھر عبادت کی جگہ ہے، گھر مایہ تسکین ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب امام فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں جاتا تھا اور جب میری نگاہ سیدہ پر پڑتی تھی تو میرا غم اور حزن ختم ہو جاتا تھا. مایہ تسکین ہے سیدہ. بس عزاداران محترم، یہی بیوی ہے جس سے ہمیں توسل کرنا ہے. نجات بھی انہی سے ہے، مشکلات کا حل بھی انہی کے پاس ہے. آخری وقت ہے، رسول خدا بستر پر ہیں، بیٹی باپ کے سرانے بیٹھی ہے. بیٹیاں باپ کا بڑا خیال رکھتی ہیں، اور یہ تو ایسی بیٹی ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی بیٹی پیدا نہ ہو. کوئی بتا نہ پایا. روایات میں ہمارے استاد کہتے ہیں میں نے بہت دیکھا روایات میں، تاریخی کتابوں میں، کہ کوئی ایسا ہو کہ جسے رسول نے ہاتھ کا بوسہ لیا. کہا جو سب سے زیادہ نظر آیا کہ رسول خدا جھک کر اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے، نہ ایک دفعہ، ہمیشہ. کیسی بیٹی ہے یہ، اللہ. آخری وقت میں دروازے کو جب دیکھا کہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، بی بی نے کہا کون ہے؟ کہا میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے رسول خدا کی زیارت کرنی ہے. بی بی نے کہا کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں آئیے. تھوڑی دیر پھر گزری، پھر دق الباب. کہا کون ہے؟ کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں. کہا کہ حالت بہتر نہیں ہے ابھی. تیسری دفعہ پھر آیا. ایسے میں خود رسول خدا. کہا بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر اندر آنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، ملائکہ ابھی پوچھ کے آتے ہیں، آپ کے جانے کی دیر ہے. نہ صرف دروازہ کھٹکھٹایا بلکہ دروازہ جلایا گیا. ہاں، نے بہت دکھ یہی تھا. بیوی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اس واقعے کے بعد جب مدینہ کی خواتین آتی تھیں بی بی سے ملنے، بی بی نے کبھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا. بس یہی کہتی تھی کہ مجھے دو ہی غم ہیں، ایک میرے بابا کے جانے کا غم ہے اور ایک مجھے علی کے حق کا غم ہے. خواتین مدینہ کی کیا لکھتی ہیں عزاداران محترم، کہ جب ہم آتے تھے تو ہر روز ہم بیوی کو کمزور پاتے تھے.
جسم گھلتا جا رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا؟ ایسا کیا حادثہ پیش آیا؟ عزاداران یہ مسلمانوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ایک ہی بیٹی ہے رسول کی، اور اس کی قبر کہاں ہے، اس کا حرم کہاں ہے، کو نہیں پتا کسی کو۔ تو یہ ظہور تک یہ معاملہ مخفی ہے۔ ہمارے لوگ بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مدینہ میں جو ائمہ علیہ السلام کے ساتھ جو قبریں بنی ہوئی ہیں وہ فاطمہ بنت اسد کی ہے، وہ بیوی کی قبر نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ایک عالم دین نے عمل کیا بہت زیادہ، تو خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام خواب میں آئے، کہا کہ کیوں یہ عمل کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے پتہ چلے کہ بیوی کی جو ہے وہ مرقد مبارک کہاں ہے۔ کہا یہ اللہ کا راز ہے، اس کو راز رہنے دو۔ تمہیں اگر زیارت کرنی ہے تو فاطمہ معصومہ کم کی زیارت کر لو، ان کی زیارت سیدہ کی زیارت کو سوا۔ عزاداران محترم، ہوا کیا کہ دروازے کو جلا دیا گیا۔ علی کی ولایت، علی کہاں ہے؟ علی کو بھیجو ورنہ ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ آواز آئی مگر تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا میں فاطمہ ہوں۔ کہا ہوا کرے۔ بس عزاداران محترم، در و دیوار میں آ گئی رسول کے جگر کا ٹکڑا۔ بس اس کے بعد کیا حادثہ کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال کر مدینہ کی گلیوں میں رہ گئی۔ بی بی جب ہوش سے آئیں بے ہوشی سے باہر، فضہ سے پوچھا فضہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا بی بی ان کو لے گئے ہیں، اس حالت میں کہ جہاں حضرت محسن شہید ہو چکے ہیں۔ کہا فضہ مجھے اٹھاؤ پھر چادر دو، میں علی کے پاس جاؤں گی۔ عزاداران محترم، مجھے چند جملے آپ سے التماس سے دعا۔ مدینہ کی گلیاں ہیں، علی کو لے کر جا رہے ہیں، کمر بند میں مولا کے بی بی نے ہاتھ ڈالا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہی ہیں تو اس لعین سے کہا گیا کہ اس ہاتھ کو چھڑاؤ۔ اس نے تلوار کے نہاد سے جو بی بی کے ہاتھ پر جو زخم ڈالے ہیں، وہ جب مولا میرا غسل دے رہا ہے اور اس نے جب رات کی تاریکی میں فاطمہ کے زخموں کو دیکھا، علی جیسا جسے کوئی ہلا نہیں سکتا، ایک چیخ ماری ہے۔ مولا سے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے تھے؟ آپ نے تو بچوں کو کہا تھا کہ گریہ نہ کرے۔ کہا فاطمہ اپنے زخموں کو مجھ سے چھپاتی رہی ہے۔ عزاداران محترم، رات کی تاریکی میں غسل اور کفن دیا گیا، بچوں سے کہا گیا کہ ماں کی دیکھ لو، لیکن بچے اس طرح اپنی ماں کے بدن پر آ کر پڑے کہ آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو ورنہ عرش پر کوہرام مچ جائے گا۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ مدینہ ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کے بچے، لا یوم کا باب دلہ، ارے یہی آپ کا بیٹا ہوگا کربلا میں، اور اسی کے بچے اس کے بدن پر ہوں گے۔ کوئی آواز نہیں آئے گی، تازیانے تماچوں سے بچوں کو جدا کیا جائے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں مددگار فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، ہماری مغفرت فرما۔ حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، خود نثار شاہ جی جو ابھی ان کا آپریٹ ہوا ہے، کچھ اور ان کے جو ہے وہ
جو مراحل باقی ہیں پروردگار انہیں، اور ایک بچے نے مجھے میسج دیا اس کے بھائی کے لیے، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ پروردگار اسلام جہاں جہاں ہے ماننے والے ہیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑے انہیں کامیابی عطا فرما، دشمنان اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ پروردگار ہم اس دنیا میں ان فتنوں کے دور کے اندر ہمیں اس فتنوں کے دور میں کامیابی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد۔